پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک باپ نے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ کی برکت سے ایک سانپ سونے کا ہار بن گیا۔ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستوں، آپ نے اگر اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی تھی جو غیر مسلم تھی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی۔ اللہ کی شان کہ کسی مسلمان لڑکی سے اس کے تعلقات یعنی دوستی تھی، اور وہ مسلمان بچی اس کو اسلام کے بارے میں ہمیشہ بتاتی رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم لڑکی اسلام کے بارے میں جانتی رہی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب مجھے قرآن پڑھاؤ۔ مسلمان بچی نے اس کو ابتدائی طور پر قاعدہ سکھایا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق دیا کہ تم اس کو یاد کرو، کیونکہ کوئی کام خیر والا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسے شروع کرنا چاہیے۔ اب وہ لڑکی جو مسلمان ہو چکی تھی، وہ دن اور رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہی، اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہو گیا۔ اب تو اس بچی کی ایک عادت سی ہو گئی تھی، جب وہ کپڑا اٹھا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، اپنے سارے کام وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کر رہی ہے۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو سوچا یہ کیا پڑھ رہی ہے۔ باپ نے جب یہ معلوم کیا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ باپ نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے تمہاری طبیعت بدلی ہے، تم کوئی بھی کام کرتی ہو، مجھے پانی دیتی ہو، خود پانی پیتی ہو، روٹی سامنے لاتی ہو، کپڑا اٹھاتی ہو تو کچھ پڑھتی ہو۔ باپ نے جب اس لڑکی کو مجبور کیا تو اس نے بتا دیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں۔ باپ نے کہا کیوں؟ تو لڑکی بولی بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر باپ نے جوش کے بجائے ہوش میں آ کر کام لیا اور اس وقت کچھ نہیں کہا۔ اس نے فوراً سوچ لیا کہ اگر جوش میں آتا ہوں تو پھر بیٹی بھی ہاتھ سے جائے گی اور کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس نے اندر باہر سے معلومات حاصل کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا اس مسئلے کو میں الگ طریقے سے ختم کروں گا، ورنہ تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، صاف بات ہے کسی مسلمان سے جا کر شادی کر لے گی، میرے لیے تو بربادی کی وجہ بن جائے گی۔ اب وہ لڑکی جب بھی بسم اللہ پڑھے تو اس کو آگ لگ جائے، یعنی غصہ آنے لگے۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور جا کر ایک جوگی سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی، مجھے کوئی ایسا زہریلا سانپ دے دو کہ وہ اتنا زہریلا ہو کہ اس کے ڈنگ سے کوئی بچ نہ سکے۔ جوگی نے کہا ہمارے پاس کئی طریقے کے سانپ موجود ہیں۔ باپ نے جوگی سے ایک سانپ لیا۔ سانپ کو اس نے چھوٹے سے صندوق میں رکھا اور ہوا کے لیے اس میں سوراخ بھی کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو سکھایا کہ میں رات کو اپنے گھر میں ملوں گا، تم کنڈی کھٹکھٹانا، میں پوچھوں گا کون ہے تو تم کہنا فلاں آدمی ہوں، یہ سن کر میں باہر آ جاؤں گا اور پھر تم مجھے یہ صندوق دے کر چلے جانا۔ اس کے بعد وہ رات کو اس کے گھر آیا، آواز دی اور صندوق دے کر چلا گیا۔ صندوق لانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بلایا۔ اس کی بیٹی اٹھ کر باپ کے پاس آ گئی۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹی، میرا ایک دوست ہے اور اس کا یہ صندوق ہے، اس کے اندر ایک سونے کا ہار ہے اور یہ انتہائی قیمتی ہار ہے اور یہ اس کی چابی ہے۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق اور اس کی چابی لے لی۔ باپ نے سوچا اس بچی کے دماغ میں جب آئے گا تو یہ ضرور چپکے سے یہ صندوق کھول کر دیکھے گی، اور جب کھولے گی تو اس میں سانپ ہوگا اور وہ اسے ڈس لے گا۔ میں شور کروں گا کہ میری بیٹی کو سانپ نے ڈس لیا، ہمارے علاقے میں تو سانپ بہت ہوتے ہیں، تو میرے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلے گا اور میرے اوپر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی،
اور اگر اس نے صندوق کھول کر نہ دیکھا تو پھر میں کوئی دوسرا پلان بناؤں گا۔ اللہ کی شان، ایک دن گزر گیا تو باپ نے دیکھا لڑکی زندہ ہے، اس کا مطلب اس نے صندوق کھول کر نہیں دیکھا۔ اب اس نے دوسری رات پھر دوست کو بلایا اور کہا کہ تم پھر آدھی رات کو آنا اور اسی طرح سے آواز دینا، آگے کا مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ پلان کے مطابق اسی طرح اس کا دوست آدھی رات کو آیا، آواز دی اور یہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آیا اور اپنی بیٹی کو جگایا۔ بیٹی نے کہا، بابا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، وہ جو میرا دوست تھا جو صندوق دے گیا تھا زیورات کے، تو اس صندوق میں کافی زیورات ہیں لیکن ایک ہار بڑا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں۔ تم وہ بڑا والا ہار مہربانی کر کے مجھے نکال کر دے دو، اسے صبح کسی کو دینا ہے اور باقی زیورات اسی میں ہمارے گھر میں امانت کے طور پر رہنے دو۔ وہ لڑکی اندر آئی اور دیا جلایا، کیونکہ اس زمانے میں دیے ہوا کرتے تھے، بجلی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صندوق کا تالا کھول دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا سونے کا ایک ہار جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اس سے پورا کمرہ جگمگانے لگ گیا۔ لیکن اس ہار کے علاوہ صندوق میں کوئی دوسرا زیور نہیں تھا۔ لڑکی نے وہیں سے پکارا، ابا جان، ابا جان، یہاں آئیں، آپ کہتے ہیں کہ باقی زیور صندوق میں رہنے دیں، لیکن اس میں تو ایک ہار کے علاوہ دوسرا کوئی زیور نہیں ہے۔ جب باپ اندر کمرے میں آیا تو دیکھا کہ بیٹی نے اپنے ہاتھ میں ایک ہار پکڑا ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت ہار تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ باپ نے کہا، بیٹی یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ ہے۔ اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے اور قرآن پاک کی برکات کیا ہے۔ میں نے تو تجھے مارنے کے لیے صندوق میں سانپ رکھا تھا، یہاں کوئی ہار نہیں تھا، لیکن اللہ چاہے تو سانپ کو ہار میں بدل دے، وہ چاہے تو سونے کو سانپ میں بدل دے، وہ چاہے تو سانپ کو سونا بنا دے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تم حق پر ہو، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو، ورنہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا۔ ہم چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گے، پھر جا کر اپنا اسلام ظاہر کریں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے تمام حلال و جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حلال و جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔